السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم پاکستان کے جو صحت اور تعلیم پہ جو ایکسپنسز ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور شاید یہ مختصر ترین ویڈیو ہوگا، ذرا غور سے سنیے گا۔ پاکستان میں اگر 100 روپے حکومت پاکستان کے خزانے میں ہیں یا جیب میں ہیں، تو اس 100 روپے میں 1.5 یا 1.5 روپیہ پورے پاکستان کے ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے، اور 1.2 1 روپیہ 20 پیسہ، یعنی 100 روپے پہ 1 روپیہ 20 پیسہ جو ہے وہ ہیلتھ پہ جو ہے نا خرچ ہوتا ہے۔ ٹوٹل ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ 2 روپے 70 پیسے 100 میں سے خرچ ہوتے ہیں، اور 270 کو مائنس کریں تو 97 روپیہ اور کچھ اوپر جو پیسہ ہے وہ قرضوں کی واپسی میں، ایڈمنسٹریشن چلانے میں۔ وہ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ شاید ایڈمنسٹریشن بہت ہی زیادہ اخراجات پہ چلتی ہے، 5% ہے ٹوٹل GDP کا۔ جس طرح سے 1 روپیہ 50 پیسہ GDP کا ایجوکیشن پہ اور 1 روپیہ 20 پیسہ ہیلتھ پہ خرچ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنرل ایڈمنسٹریشن یعنی پورے ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریشن سے مراد سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو چلانے کے لیے 5% کی ضرورت ہے۔ باقی جو ہے وہ سارے جو ہے نا وہ قرضوں کی ادائیگی اور پھر اور اخراجات، آپ جانتے ہیں علاقائی جو صورتحال ہے اس حوالے سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب ان پیسوں میں تو یونیورسٹیاں نئی تو نہیں بن سکتی، نئی یونیورسٹیوں کے جو بلڈنگس ہیں وہ تو نہیں بن سکتے، یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹوں کو بڑھایا تو نہیں جا سکتا، یونیورسٹیوں کی جو ایجوکیشن ہے، کوالٹی جو ہے وہ تو امپروو نہیں ہو سکتی۔ یہی پرائمری ایجوکیشن، یہی سیکنڈری ایجوکیشن، یہی کالج ایجوکیشن، اور پھر یہ سارا یونیورسٹی ایجوکیشن۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکا ہے، اسکل کی، دانش کی، علم کی، فہم فراست کی مارکیٹ ہے، اس کی مانگ ہے۔ آپ کے پاس ڈگریاں موجود ہوں لیکن اس کے ڈگریوں کے اندر ہو کچھ نہیں، تو آپ جتنے PhDs پروڈیوس کر لیں، جتنے ماسٹرز پروڈیوس کر لیں، جتنے انجینئر پروڈیوس کر لیں، جتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ جاب مارکیٹ میں آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر، اور نہ علم و دانش کا جو خزانہ ہے، جو بینک ہے، اس میں کوئی تعمیری اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہیلتھ کیئر کا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جب 1 روپیہ آپ کے 100 روپیہ آپ کے جیب میں ہو، اس میں صرف آپ 1 روپیہ 20 پیسہ جو ہے نا ہیلتھ کے لیے رکھیں گے۔ اپنے گھر کا بجٹ بنا لیں آپ۔ اگر آپ 100 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو مہینے کا یا دن کا کتنا صحت پہ خرچ ہوگا، اگر 3 سے 4 افراد پہ مشتمل آپ کا کنبہ ہے، یقیناً زیادہ ہوگا۔ تو اس کو آپ براڈر سینس میں لے جائیں، صوبے پہ لے جائیں، ملک پہ لے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ کس حد تک ہے۔ اور جناب میں آپ کو بتاؤں، تب ہی تو تعلیم کمیونٹی بن چکا ہے، ایک ٹریڈ کا جو ہے نا وہ ایک جنس بن چکی ہے۔ تعلیم ٹریڈ کا ایک جنس بن چکا ہے، تجارت کا ایک
ایک ذریعہ بن چکا ہے، ایک چیز بن چکی ہے، کموڈٹی بن چکی ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ کمیونٹی ہے. بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں، ویلفیئر کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، ٹرسٹوں کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، فاؤنڈیشنز کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں، سرکاری فنڈز بھی کبھی نہ کبھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ اس تک تو عام غریب کی تو ریچ ہی نہیں ہے. مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی تو ریچ ہی نہیں ہے. جہاں 40 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے جو ہے وہ اخراجات ہوں، جو ہے وہ جو ہے وہ، اور 1 کروڑ تک آرگن ٹرانسپلانٹیشنز کے ہوں، کینسر کے جو ہے وہ علاج کے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تو غریب کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ جا سکتے، جانا تو کیا اس تک سوچ بھی نہیں سکتے، جانا سوچ بھی ان سے بہت دور ہے. تو اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی جو کے اندر ایک جو ڈسپیرٹی ہے، جو سماجی تفریق ہے، وہ انتہائی خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے. بہت لمیٹیڈ نمبر آف دی پیپل جو ہے ان کو کوالٹی ہیلتھ اینڈ کوالٹی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ مل رہا ہے. اور ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا وہ چونکہ ہم غلام ہی رہے ہیں، اور 1947 کے بعد جو ہے نا پورے کا پورا بیوروکریٹک اسٹرکچر، ایجوکیشن کا اسٹرکچر اور ساری چیزیں سوائے مدرسوں کے اضافے کے، مدرسہ تعلیم کے اضافے کے جو جنرل ضیاء الحق نے کیا ہے، اس کے علاوہ پورے کا پورا اسٹرکچر وہی پرانا چل رہا ہے کم و بیش. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن یہ ہے کہ بڑے بڑے جو انگلش اسکولس میں جو ہے نا وہ بچوں کو ڈالا جائے اور اس کو پڑھایا جائے، اور پھر وہ اچھی انگریزی بولتے ہوں، اور اچھا جو ہے مطلب ان کا ایک اپیئرنس ہو. تو اس کو وہ کردار سازی بھی سمجھتے ہیں. ان کو وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاشعور میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایک سپر اسٹرکچر ہے، حکمرانوں کا بالائی ڈھانچہ ہے، اور انہوں نے ملک کو چلانا ہے وہ بیوروکریسی میں جا کے، سیاستدانوں کے ذریعے سے، ٹیکنوکریٹس کے ذریعے سے. تو یہ ایک چھوٹی سی اقلیت جو ہے ان کو پاکستان سمجھتے ہیں. اس چھوٹی سی اقلیت کو اس ملک کے لوگ سمجھتے ہیں. باقی تو سارے جو ہے وہ کوئی کسی جگہ پہ اپنا ایگزسٹنس ہی نہیں رکھتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. پاکستان میں جو ہے جو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. کم از کم جو پڑوس کے ملک ہیں، ہندوستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا اور چائنا کی تو ہم کیا بات کریں، وہ تو بہت آگے ہے ہیلتھ کیئر سسٹم میں. تو ہمیں جو ہے اس کو مطلب وہ کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1.5% ایجوکیشن ہے یا 1.2% وہ پورے پاکستان کا ہے. اگر اس کو پھر صوبوں کے اندر تقسیم کریں اور صوبوں کی آپ پروپورشن نکالیں تو یہ بہرحال اپنی جگہ پہ ہے کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ یونیورسٹیاں بنی ہیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم امپروو ہوا ہے. لیکن یہ جو فگرز ہیں وہ اوورآل پاکستان کے، لہذا وہ اگر پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے تو اگر سندھ کے جو ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا اس کو مائنس کر کے باقی وہ دیکھا جائے تو بہت ہی مایوس کن صورت حال ہے. سندھ میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سندھ میں بہرحال جو ہے وہ جو سیکنڈری اپنا ہے ہیلتھ کیئر، اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. یونیورسٹیاں بھی بنی ہیں، لیکن زیادہ ضرورت پرائمری ہیلتھ کی ہے. لیور ٹرانسپلانٹ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، لیکن نزلہ، زکام، کھانسی، ملیریا اور اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لوگ زیادہ ہیں. تو اگلے مرحلوں میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر اور پرائمری اور سیکنڈری اسکول لیول کے ایجوکیشن کی کوالٹی اور اس کو اضافہ ان میں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر پاکستان
آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے موضوع پہ جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔